یہ جو کرونا وائرس ہے نا، ایک سائنٹسٹ تھے، ان سے میں نے اس کے بارے میں معلومات لی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، کرونا، اس کو کرونا تو پتہ ہی ہے کیوں کہتے ہیں، اس کے ایسے سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، کراؤن سے نکلا ہے. کراؤن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو تاج نہیں ہوتا، کیا ہو گیا بھائی، وہ تاج ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو کراؤن ہوتا ہے نا وہ. تو اسی یہ جو وائرس ہے نا، یہ اتنا چھوٹا ہے، اس کے بھی کیا ہیں، ایسے تاج سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اس کا نام کیا پڑ گیا میڈیکل سائنس میں؟ کرونا. تو یہ بہت ساری قسموں کے ہیں. یہ جو ہمارا والا کرونا جس نے اس پدے نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے دنیا میں، یہ پہلی دفعہ آیا ہے. یہ والا جو نوول کرونا جسے کہتے ہیں، یہ عام بیکٹیریا سے 200 گنا چھوٹا ہے. اب میرا مقصد کوئی میڈیکل سائنس کی بقراتیاں آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے. یہ آپ کے مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا ٹاپک شروع کر دیا. بس بتانے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو ہماری باڈی اس سے لڑتی کیسے ہے. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سسٹم. تو یہ جو کورونا نوول ہے نا، یہ بدماش یہ ہے جس نے بدماشی دنیا میں مچائی ہوئی ہے. یہ عام بیکٹیریا سے جو چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سے 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. تو اس لیے میں نے تو اس کو، ڈاکٹر نے تو کورونا نوول کا نام دیا، لیکن میں نے اس کو پدے بدماش کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری دیسی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھگنا بدماش. پدا نہیں، ٹھگنا بدماش، ٹھگنا. تو آئندہ میں اس کو کورونا، اس کو جب بھی تعبیر کروں گا تو ٹھگنا، اس سے پتہ چلتا ہے ٹھگنے لوگوں سے ہوشیار رہا کرو. ٹھیک ہے نا. بعض ٹھگنے ہوتے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن وہ دماغ ان کا بہت کام کر رہا ہوتا ہے. سارے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو اب دیکھو 200 گنا چھوٹا ہے یہ کر کیا رہا ہے بدماشی؟ ہر وائرس یہی کرتا ہے. یہ وائرس کم بخت آپ کے ناک سے جب گھسا نا، اندر گیا پھیپڑوں میں، تو پھیپڑوں سے جا کے یہ چپک جاتا ہے. اچھا، یہ کوئی حیات جانور نہیں ہے، جرثومہ نہیں ہے. جیسے بیکٹیریا میں تو جان ہوتی ہے نا، ہل رہے ہوتے ہیں، اس کو تو اسپرے کرو مر جائیں گے فوراً، یا اینٹی بایوٹک کھاؤ فوراً ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں ڈاکٹر، جیسے بیج ہے نا، نہ اس میں روح ہے اور نہ اس کو بے جان کہہ سکتے ہیں. جیسے پودے ذی روح چیز تو نہیں ہوتے، مگر ہوتے جاندار ہیں. تو یہ جب ہمارے پھیپڑوں میں جا کے چپکتا ہے، ہمارے سیل میں داخل ہوتا ہے، تو جیسے بیج جو ہے نا، بیج جب آپ زمین میں بوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے وہ اپنے حساب سے اگنا شروع ہو جاتا ہے نا، اپنے حساب سے. تو یہ بھی جب پھیپڑوں میں جاتا ہے تو جو ہمارے سیل ہیں ان کو اپنے حساب سے تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سیل ہے نا، وہ کورونا وائرس میں چینج ہونا شروع، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ جیسے ہی ہماری باڈی میں کوئی وائرس داخل ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری باڈی اس وائرس کی باقاعدہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ دیکھتی ہے ہو کیا رہا ہے، یہ کون سا بدماش کس راستے سے آیا ہے اور اس کو پکڑنا کیسے ہے. تو باقاعدہ ہمیں نہیں پتا، ہم گھوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پازیٹیو ہو. گھبرائیں نہیں، بھاگے نہیں، بیٹھے رہیں فاصلے سے بیٹھے ہوئے، ٹائم لگائے گا یہاں سے وہاں پہنچنے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے بدماش کہ یہ اب جیسے لنگس میں داخل ہوا اور وہ کیا ہوا، وہ کورونا بننا وہاں پہ اسٹارٹ ہو گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، اور پھیپڑے ختم ہونا شروع. ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن جیسے ہی یہ حملہ کرتا ہے، ہماری کوئی بھی وائرس حملہ کرتا ہے، ہماری باڈی سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا، جیسے باقاعدہ کتابیں کھول کھول کے نہیں سائنسدان تحقیق کر رہے ہوتے یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے باڈی اس کو اسٹڈی، کوئی بھی وائرس آتا ہے نا، باڈی اسٹڈی کرتی ہے ہو کیا رہا ہے. پھر ہماری باڈی جب سمجھ جاتی ہے نا تو اینٹی باڈیز بناتی ہے. اب اگر سمجھنے میں باڈی نے ٹائم بہت لگا دیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی مثال ایسے جیسے کسی ایسی آرمی نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا جس آرمی کے اٹیک کے طریقے آپ جانتے تھے، اس کے ویپن سے بھی آپ واقف تھے، تو اس اور راستوں کا بھی پتا تھا یہاں سے آتی ہے، تو وہاں تو فوراً دفاع کے لیے پہلے سے آرمی تیار ہوتی ہے نا. تو جو وائرس ہماری باڈی کو پہلے سے اٹیک کرتے رہے ہیں یا باڈی ان کا اٹیک جھیل چکی ہے، تو وہ وائرس تو جیسے ہی باڈی میں آتا ہے باڈی فوراً پکڑ کے اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتی ہے اس کو. اس کے لیے تو باڈی، تبھی جن کو بچوں کو خسرہ نکلتا ہے یا چکن پاکس نکلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوبارہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوبارہ باڈی میں اتنا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، باڈی کو پتہ ہے کہ یہ دشمن یہاں سے حملہ کرتا ہے اور یہ ویپنز استعمال کرتا ہے، اس کو وہیں پٹخ کے مار دو.
لیکن یہ والا وائرس چونکہ نیا ہے تو جب یہ آتا ہے تو باڈی کیا کرتی ہے, اس کو سمجھتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, پھر کیا کرتی ہے ہماری باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے. اب جو پاورفل لوگ ہیں نا صحت مند, ان کو ٹائم مل جاتا ہے اینٹی باڈیز بنانے کا. تو اللہ کی قدرت جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ باڈی جو اینٹی باڈیز بناتی ہے وہ بالکل اسی وائرس کی شکل کی ہوتے ہیں جو جس شکل کے وائرس نے اٹیک کیا ہوتا ہے. جیسے یہ وائرس ہے نا, اس کے سینگ ہے, تو ہماری باڈی اسی قسم کے سینگ بنائے گی, ایسے اینٹی باڈیز بنائے گی جو اس میں جا کے پھنس جائیں گے.